أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا في الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب ترضی صلی علیہ الصلوۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ اور باوز بلند درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین وعلی آل سیدنا مولانا محمد جد الحسن والحسین۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مقدس کتاب قرآن مجید میں 11ویں پارے کے اندر ارشاد فرما رہا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا فی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ یعنی سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ حضرات محترم، 6 رجب المرجب والی ہند وارث النبی فی الہند خواجہ خواجگان خواجہ اجمیری حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے روح پرور لیل و نہار ایمان و افروز فرامین اور چند کراماتیں پیش کی جائے گی۔ جب اللہ کے ولیوں کی بات آتی ہے تو اکثر آپ نے صرف کرامتیں سنی ہوگی، لیکن اس کرامت سے زیادہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے قول جو انہوں نے ہمارے لیے ارشاد فرمائے ان پر ضرور عمل کریں۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم یہ مان کے چلے کہ کم از کم ہم کچھ قول پر ضرور عمل کریں گے انشاءاللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 14 رجب المرجب 536 یا 537 ہجری بمطابق 1142 یا 43 عیسوی کے دن جنوبی ایران کے علاقے سیستان میں سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے اور 96 سال کی عمر میں 6 رجب بروز پیر یعنی منڈے 633 ہجری کو انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس پیشانی پر لکھا ہوا تھا حبیب اللہ مادا فی حب اللہ، یعنی اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں فوت ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا والدین نے نام حسن رکھا۔ آپ نسب کے اعتبار سے نجیب الطرفین سید تھے۔ آپ کا نسب عالی 12 واسطوں سے امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد گرامی خواجہ غیاث الدین حسین رحمۃ اللہ علیہ ایک امیر تاجر اور با اثر شخص تھے۔ با اثر مطلب کہ لوگوں کے اندر ان کا ایک رسوخ تھا، ایک عزت تھی، ایک اثر تھا۔ خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب ثروت یعنی مالدار ہونے کے ساتھ ساتھ عابد و زاہد شخص تھے، عبادت گزار اور زہد و تقوی میں مصروف رہنے والے۔ دولت کی فراوانی یعنی بہت ساری دولت ہونے کے باوجود خواجہ کریم نواز رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی بہت قناعت پسند تھے، یعنی تھوڑے پر صبر کرنا۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترمہ کا نام ام الورا بی بی ماہ نور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بلند کردار پاکیزہ باطن خاتون تھی۔ عبادت و ریاضت آپ کا محبوب مشغلہ پسندیدہ۔ چند واسطوں سے آپ کے والدہ ماجدہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھی۔ حضرت خواجہ کریم نواز حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خالہ زاد بھائی، اور ایک روایت کے مطابق آپ غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک رشتے سے ماموں زاد ہیں۔
حضرات محترم، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد گرامی کے زیر سایہ حاصل کی۔ 9 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا، پھر ایک مدرسہ میں داخل ہو کر تفسیر، حدیث اور فقہ کی تعلیم اور بہت تھوڑی سی مدت میں بہت سارا علم حاصل کیا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف جب 15 سال کی ہوئی تو والد گرامی کا سایہ شفقت سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں ایک باغ اور ایک پنچکی ملی، اس کو اپنے لیے ذریعہ معاش یعنی زندگی گزارنے کا ذریعہ بنایا اور خود ہی باغ کی نگہ بانی دیکھ بھال فرماتے اور اس کے درختوں کی آبیاری یعنی پانی پلانا وغیرہ یہ سارے کام خود کرتے، مگر قدرت نے آپ کو اپنی مخلوق کے دلوں کی باغبانی کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ چنانچہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے باغ میں پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اس دور کے مشہور مجذوب حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ باغ میں داخل ہو گئے۔ جو ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نظر اس اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے پر پڑی تو فوراً سارا کام چھوڑ کر دوڑے اور سلام کر کے دست بوسی کی اور نہایت ہی ادب سے ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، پھر ان کی خدمت میں تازہ انگوروں کا ایک خوشہ انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کیا اور 2 زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ 2 زانو مطلب جیسے اتحیات میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح۔ اللہ تعالیٰ کے ولی کو اس نوجوان باغبان کا انداز بھا گیا۔ خوش ہو کر بغل سے ایک کھلی کا ٹکڑا نکالا اور چبا کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے منہ میں ڈال دیا۔ کھلی کا ٹکڑا جو ہی حلق کے نیچے اترا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل کی کیفیت یکدم بدل گئی اور دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باغ، پنچکی اور ساز و سامان بیچ ڈالا، ساری قیمت فقراء و مساکین میں تقسیم کر دی اور حصول علم دین کے خاطر راہ خدا کے مسافر بن گئے۔ آپ نے سینکڑوں مشائخ کبائر سے ملاقات کی، 57 روز تک حضرت غوث اعظم کی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک حجرے میں مقیم رہے۔ سلسلے سہروردیہ کے بانی شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور ابو النجیب سے بھی دوستانہ مراسم تھے۔ سلطان الاولیاء حضرت عثمان ہارونی کی 8 سال تک مسلسل خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں اس دوران نہ دن کو دن اور نہ رات کو رات سمجھا، نفس کو ایک لمحہ تک آسودگی اور راحت نہ پہنچی۔ جہاں بھی مرشد کامل تشریف لے جاتے آپ کا جامع خواب اور توشہ شفر سر پر رکھ کر ساتھ ہو جاتا۔ میری یہ خدمت شرف قبولیت کو پہنچی اور اس کے نتیجے میں مجھے نعمت عظمیٰ ملی۔ حضرت خواجہ غریب نواز کو اللہ رب العزت نے نہایت سوز و گداز والا دل عطا فرمایا تھا۔ جب کبھی کوئی عبرت کی بات ہوتی یا عذاب قبر کا ذکر ہوتا تو آپ کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو جاتے۔ اپنی مجالس مبارکہ میں بعض اوقات جل شانہ کی عظمتوں کا حال بیان کرتے ہوئے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کرتے ہوئے بے اختیار رو پڑتے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو بے پناہ عشق تھا۔ جہاں کہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آتا بے ساختہ آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی اور آپ کی نظر کیمیائے اثر سے لاکھوں غیر مسلموں کے توحید کی حلاوت اور چاشنی ملی اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے، یعنی لاکھوں کروڑوں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ جب حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے تو روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ آپ کو تائب الرسول کے لقب سے سرفراز کیا گیا اور ہندوستان کی سرزمین کو تبلیغی مرکز بنانے کا حکم ملا۔ براستہ لاہور ہوتے ہوئے اجمیر کی طرف روانہ ہوئے اور لاہور میں قیام کے دوران 6 ماہ تک حضور قدرت الاولیاء زبدۃ الاصفیاء حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر آپ قدموں کی جانب چلا کشی کی اور فیوزات و برکات حاصل کرنے کے بعد فرمایا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل۔ ناقصہ مطلب کمزور، کمزور سے یہاں مراد جسمانی کمزوری نہیں بلکہ ایمانی کمزوری ہے۔ ناقصارہ پیر کامل، جو ایمانی کمزور ہے ان کے لیے ایک آپ مکمل پیر ہیں اور جو کامل ہے ان کے لیے راستہ دکھانے والے۔ تو گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارہ پیر کامل کاملارہ رہنما۔ اور سیر الاقطاب جو ایک کتاب ہے اس میں سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی حاضری کے موقع پر سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ اے معین الدین، تو ہمارے دین کا معین
یعنی دین کا مددگار ہے، تجھے ہندوستان کی ولایت عطا کی، اجمیر جاؤ، تیرے وجود سے بے دینی دور ہوگی اور اسلام رونق پذیر ہوگا اور اسلام کی روشنی پھیلے گی۔ چنانچہ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدینۃ الہند اجمیر شریف تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مساعی جمیلہ سے لوگ جوک در جوک حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے۔ وہاں کے غیر مسلم راجہ پرتھوی راج کو اس سے بڑی تشویش ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے یہاں کے سب سے خطرناک اور خوفناک جادوگر جےپال جوگی کو سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے تیار کیا، اور وہ اپنے چیلوں کی جماعت لے کر خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا۔ مسلمانوں کا اضطراب دیکھ کر، یعنی پریشانی دیکھ کر، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے گرد ایک حصار کھینچا، مطلب جو جتنے مرید تھے ان کے گرد ایک لائن کھینچی اور ایک گولا بنا دیا، اور حکم فرما دیا کہ کوئی مسلمان اس دائرے سے باہر نہ نکلے۔ ادھر جادوگروں نے جادو کے زور سے پانی، آگ اور پتھر برسانے شروع کر دیے، مگر یہ سارے وار اس حصار کے قریب، اس لائن کے قریب آ کر بیکار ہو جاتے۔ اب انہوں نے ایسا جادو کیا کہ ہزاروں سانپ پہاڑوں سے اتر کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مسلمانوں کے طرف لپکنے لگے، مگر جو ہی وہ حصار کے قریب آتے مر جاتے۔ جب چیلے ناکام ہو گئے تو خود ان کا گروہ خوفناک جادوگر جےپال جوگی جادو کے ذریعے طرح طرح کے شعبدے دکھانے لگا، مگر حصار کے قریب آتے ہی سب کچھ غائب ہو جاتا۔ جب اس کا کوئی بس نہ چلا تو وہ پھر بفر گیا، اور غصے میں پیچ و تاب کھاتے ہوئے اس نے اپنا مرگ، یعنی ایک چٹائی یا ایک جھولا جو ایک چمڑے کا بنا ہوا رہتا ہے ہرنی کے بالوں کا، اس کو ہوا میں اچھالا اور کود کر اس پر جا بیٹھا، اور اڑتا ہوا یکدم بلند ہو گیا، یعنی اوپر کی طرف اس ہوا میں اڑنے لگا۔ مسلمان گھبرائے کہ نہ جانے اب اوپر سے کیا آفت برپا کرے گا۔ میرے آقا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اس حرکت پر مسکرانے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نالین مبارک کو اشارہ کیا، حکم پاتے ہی وہ بھی تیزی کے ساتھ ہوا میں اڑی، جادوگر کے تعاقب میں روانہ ہوئی اس کے پیچھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اوپر پہنچ گئی اور اس کے سر پر تڑاتڑ پڑنے لگی۔ ہر ضرب میں، یعنی ہر مار میں وہ نیچے اتر رہا تھا، یہاں تک کہ عاجز ہو کر اترا اور سرکار غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں پر گر پڑا اور سچے دل سے توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا نام عبداللہ رکھا۔ حضرات محترم، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ایمان افروز فرامین، جو فرمان انہوں نے ہمارے لیے چھوڑے ہیں، امت مسلمہ کے لیے چھوڑے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور آج کی اس محفل میں کم از کم کچھ فرامین پر ضرور عمل کریں۔ نمبر ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص رات کو باوضو سوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ بیدار نہ ہو اس کے سرہانے کھڑے رہے۔ فرشتے اس شخص کے سرہانے کھڑے ہو کر اس کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اپنے اس بندے پر رحمت نازل فرما، نیکی اور طہارت کے ساتھ، یعنی پاکیزگی کے ساتھ یہ سویا ہوا ہے۔ ایک موقع پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگر بد بھی نیک کی صحبت میں بیٹھے، یعنی برا شخص بھی اگر کسی نیک کی صحبت میں بیٹھے گا تو نیک ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے۔ پس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکیوں کی صحبت سے پایا۔ اچھا سلوک کے نزدیک نیکیوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کی ترغیب نیکوں کی صحبت سے ہی میسر آتی ہے، اور بروں کی صحبت برے کام کرنے سے بھی بری ہو جاتی ہے۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دوست نیک بنائیں، اور ہم جہاں پر بھی ہم اپنے بیٹھنے کی مجلس سجائیں تو یہ ہم غور و فکر کر لیں کہ ہم نیکوں کے درمیان ہی بیٹھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آج ہم کسی گردلے کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی سامنے والا گردلہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کسی شرابی کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ بھی شرابی ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن آپ کسی عالم سے دوستی کر لیں گے تو کہا گیا ہے کہ ایک عالم سے اگر آپ نے دوستی کر لی اور ایک مسئلہ سیکھا آپ نے بعد نماز عشاء اور آپ سو گئے تو ساری رات آپ کو عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اسی لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو اور بروں کی صحبت سے بچو۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن عاشقان الہی کو باری تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تم سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ عرض کریں گے الہی ہمارا مطلوب حقیقی تو تیری ذات
احدیت ہے یعنی تجھے ایک جاننا ہے، اور تجھے ہم نے پا لیا تو سب کچھ مل گیا۔ بہشت یعنی جنت تو انہیں عطا ہو جنہوں نے اس کے کی خاطر تجھے خدا جانا ہے اور تیری عبادت کی ہے، یعنی جنہوں نے جنت کے خاطر تجھے ایک جانا ہے، اب یہ جنت انہیں عطا کر دے۔ ہم نے تو صرف تجھے معبود جان کر، تجھے ایک جان کر تیری عبادت کی ہے، ہم نے تجھے پا لیا، بس ہمارا یہی حاصل ہے۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عاشق رسول کا دل محبت کی آگ میں جلتا رہتا ہے، لہٰذا جو کچھ بھی اس دل میں آ جائے گا، کیونکہ آتش محبت زیادہ تیزی سے آگ میں نہیں ہے۔ یعنی ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس شخص میں 3 باتیں ہو سمجھ لو وہ اللہ کا دوست ہے۔ پہلا، سمندر جیسی سخاوت، دوسرا آفتاب جیسی شفقت، آفتاب یعنی سورج جو کہ سب کے لیے اجالا کرتی ہے، دن کا اجالا سورج سے ہوتا ہے، سب کے لیے یکساں ہے چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو۔ اور تیسرا، زمین جیسی تواضع، یعنی ہمیں اپنی خندہ پیشانی جسے کہ ہم ڈاؤن ٹو ارتھ کہتے ہیں، ایک دم ہمیں دل سے عاجزی و انکساری کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ 3 باتیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ جس کے اندر یہ 3 باتیں ہو وہ اللہ کا دوست ہے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محبت کی علامت یہ ہے کہ فرما بردار بن کر رہو، اس بات سے ڈرتے رہو کہ محبوب تمہیں دوستی سے جدا نہ کر دے، اور فرمایا لوگ اللہ تعالیٰ کا قرب اس وقت حاصل کر سکتے ہیں جب نماز کو اس کے تمام حقوق و آداب کے ساتھ ادا کرے، کیونکہ مومن کی معراج نماز ہی ہے۔ سوچئے آپ کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا پیارا ارشاد فرمایا۔ ایک مجلس میں آپ نے فرمایا کہ اہل طریقت و سلوک پر کچھ چیزیں کی پابندی اور حد ضروری ہے، یعنی معرفت میں حصول کمال، طلب مرشد کی کھوج، محبت و ادب، رضا و خوشنودی، فضول اور لغو چیزوں سے اجتناب، یعنی فضول اور بے مطلب باتوں سے دور رہنا، تقوی و پرہیزگاری، نیک رہنا، استقامت شریعت کا پابند ہونا ضروری ہے، فاقہ و کم خوری، یعنی بھوکے بھی رہنا اور کم بھی کھانا، بھوکے سے مراد یہاں روزہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ روزہ بھی رہیں اور کم بھی کھائیں، صلاۃ و صوم کی پابندی یعنی نماز کی پابندی بہت ضروری ہے، خلق سے عزلت و دوری یعنی لوگوں کی بھیڑ سے بھی بچے۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دونوں جہانوں کو خیر آباد کہنے سے اگر حق تعالیٰ کی رضا و خوشنودی حاصل ہو جائے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا کہ حجاج کرام کعبۃ اللہ کے ارد گرد جسمانی طواف کرتے ہیں، لیکن عارفین الہی دل سے عرش کے گرد طواف کرتے ہیں اور دیدار الہی کے شوق میں ہمہ تن مستغرق رہتے ہیں، ہر وقت ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں عارفوں کا تذکرہ شروع ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عارف اسے کہتے ہیں جس پر روزانہ انوار الہی کا نزول ہوتا ہے اور جو اپنی عقل سے ہزارہا موز و اسرار کا انکشاف کرے اور ہر وقت عشق الہی میں مست و بے خود، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہر لمحہ یاد الہی میں مصروف رہے، ایک پل بھی اس کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو، اسے عارف کہا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک دفعہ خواجہ ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صوفی نے پوچھا کہ عارف کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا عارف وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل سے بشریت کی کدورت دور ہو جاتی ہے، یعنی بشریت یعنی انسان کے اندر ایک حسد و جلن کی ایک کدوریت ہوتی ہے، وہ دور ہو جائے، ان کے دل حرص، ہوس یعنی لالچ اور ہوس سے پاک ہو جاتے ہیں اور ان کے دل میں عشق الہی موجزن ہوتا ہے، غیر طرف وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے اور صرف عالم تصوف بن کا صوفی بن جانا مناسب نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ خود کو ہمتن مجسمہ اخلاق بنانا ہوگا۔ عارف دنیا سے بچتا ہے کیونکہ اس میں حسد و بغض کے سوا اور ہے ہی کیا،
جو شخص دنیا میں مشغول ہو گیا وہ حق سے دور ہو گیا۔ ایک جگہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اسی طرح ایک دفعہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عارف کی تعریف پوچھی کہ عارف کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، عارف وہ ہے جو دنیا سے غرض نہ رکھے اور جو کچھ اس کے پاس ہو راہ حق میں لٹا دے۔ ایک مجلس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عارف کے لیے 3 چیزیں ضروری ہے: ہیبت یعنی ڈر، تعظیم اور جہاد۔ گناہوں سے شرمندہ ہونا یہ ہیبت ہے، یعنی ہم جب کسی گناہ کی طرف مائل ہونے لگے، کوئی گناہ کرنے لگے تو ہم اللہ سے ڈریں، یہ ڈر ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا طاعت یعنی بندگی کرنا، تعظیم ہے۔ تعظیم یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں، اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اور خدا کے سوا کسی پر نظر نہ ڈالنا، یہ جہاد ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور